بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے بچوں، آج آپ کو کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ دریافت کیا۔ ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیف ایرک سین کولمبس سے کوئی 500 سال پہلے شمالی امریکہ پہنچ گیا تھا، اور مسلمان بھی کولمبس سے پہلے امریکہ پہنچ گئے تھے، جس کی وجہ کولمبس کا امریکہ کی پہاڑی پر مسجد کی موجودگی کا اشارہ کرتا ہے۔ اور بات کے نزدیک مارکوٹی نے امریکہ دریافت کیا تھا، لیکن اکثر لوگوں کے نزدیک نئی دنیا کی دریافت کا سہرا کولمبس کو ہی جاتا ہے۔ کولمبس ایک بحری مہم جو تھا جس نے 15ویں صدی میں امریکہ کو دریافت کیا۔ وہ 1451 میں اٹلی میں پیدا ہوا۔ اسپین کے اطالوی عیسائی حکمران کی ملازمت میں رہا۔ ملکہ آزابیلا اور فریڈینڈ نے اسے چھوٹے جہاز دیے، جس سے اس نے 1452 میں امریکہ دریافت کیا۔ کولمبس کی اس دریافت نے دریافتوں، مہم جوئی اور نو آبادیوں کا ایک نیا سلسلہ کھولا اور تاریخ رقم کر دی۔ 14 سال کی عمر میں بحری زندگی کا آغاز کیا اور بحر روم، ازادرس اور شمالی سمندروں کا سفر کیا۔ 1474 میں اس نے مغرب کی طرف سفر کر کے ہندوستان پہنچنے کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لیے یورپ کے بعد شاہی درباروں سے مالی امداد طلب کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر 1496 میں ہسپانیہ کے بادشاہ فریڈینڈ اور اس کی ملکہ آزابیلا اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے، اور وہ اسی سال 3 اگست کو ہلوا کے مقام سے روانہ ہو گیا۔ سناتا میرا اس کا اپنا جہاز تھا، اور اس کے ساتھ ٹینا، ٹپسا، دوار چھوٹے جہاز بھی تھے۔ جزائر کینری میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد یہ لوگ 6 ستمبر کو مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور 12 اکتوبر کو انہیں جزائر بہما کا مقام سانو سلوڈرا نظر آیا۔ کولمبس نے اتر کر فریڈینڈ اور آزابیلا کے نام سے ان جزیروں پر قبضہ کر لیا اور تاریخ کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ ان مہینوں میں کولمبس نے بڑی دولت فراہم کی اور بڑا نام پیدا کیا۔ آخری سفر کے 2 سال بعد 20 مئی 1506 کو ویلاڈولڈ کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔